بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ کسی بھی قسم کی مقدماتی گفتگو کیے بغیر آیہ کریمہ سورہ حشر سے آیت نمبر 7 کا آخری حصہ ہے۔ اس مبارک آیہ کریمہ سے آج کے موضوع مناسبت لے کر کے کچھ گفتگو کرنا مقصود اور ذہن میں لے کر آیا تھا۔ تو حقیر نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ یہ فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، تمہیں رسول نے جو دے دیا لے لو، وما نہاکم عنہ، جن چیزوں سے رسول نے تم کو روک دیا فانتہوا، تم اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، خوف و حلال و حرام کے درمیان میں خیال ہر وقت رکھو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ رب کریم پروردگار عالم نے کہا جو پیغمبر نے دیا لے لو، جو پیغمبر نے تم کو روکا جسے تم رک جاؤ۔ ان دو اہم مطلب سے متعلق عالم تخلیق سے لے کر کی تخلیق کی آخری مرحلہ جو انسان ہے، انسان میں سے انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم ان کی محفل عید منا رہے ہیں۔ اس تسلسل کے بارے میں کچھ کہنا تھا کیونکہ گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ ذہن سب کے تھک چکے ہیں۔ ذہن تھکنے کی بات مقرر کی کوشش میں رائگان ہے، سننے والے کے ذہن میں مائک کی سپیکر کی شور غور اور کیا ہوا کچھ بھی۔ اس لیے حافظ دیوان حافظ کے ایک پیرا نقل کر کے اختتام کروں گا، کیونکہ ابھی بات میں آپ کے سامنے مزاحم کے لیے دوسرے لوگ بھی، دوسرے دو مقرر موجود ہیں۔ یہ سارے سسٹم بیان کرنے کے بعد پیغمبر کی عید کے بارے میں، پیغمبر جب ولادت مبارک آپ کے ہوئے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیسے سجایا تھا، اس موضوع پر حافظ نے بولا ہے۔ اللہ نے کائنات کو اپنے محبوب بھیجنے کے لیے، اپنے نبی کو بھیجنے کے لیے، اپنے اس عظیم شاہکار کو بھیجنے کے لیے جس میں اللہ جیسا ہی وہی دیکھ سکتا تھا، کائنات کو رونق دیا، عالمی ملک کو زینت بخشا، عالمی ملکوت کو زینت بخشا، عالمی طبیعات کو زینت بخشا، جتنے عالم ہے محفل سجایا، اس کی شان کے مطابق محفل سجایا تو حافظ کہتا ہے میں بہت عرفہ عارف کی اعلیٰ منزل پر پہنچا ہوا عارف، اعلیٰ قسم کے پائے ایک درجے کا صوفی، اور اس کی لکھے ہوئے غزلیات کے مجموعے کو صحیفہ تصوف کے قرآن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بہت سب کچھ سوچنے کے بعد ایک دن میں نے دیکھا میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے طفیل جتنے خلق کیا ہے ان کے محفل میں تھوڑا میں جانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں من چند روزے در محفل رندان رفتہ، میں کچھ دنوں کے لیے محفل رندان، رند کہتے ہیں نوکر، غلام، محبوب کی چہرے کے لیے ترسنے والے، عاشق کے لیے ہمہ وقت گوشت بطن رہنے والے، اپنے انا سے باہر ہو کر کے، اپنے غرض سے خالص ہو کر کے، صرف محبوب کو دیکھنے کے لیے، صرف محبوب کی محبت کے لیے، صرف محبوب کی خوشنودی کے لیے۔ تو اس نے کہا میں نے سنا کائنات میں بہت سارے رند ہے، نوکر ہے، پیغمبر محمد مصطفیٰ کے غلام ہے، بندے بیٹھے ہوئے۔ میں جا کے جب گھما پھرا، ایک دن درخت کے نیچے بیٹھا، درخت کیا کہتا ہے پیغمبر کے بارے میں، ایک دن میں کانٹوں میں جا کے بیٹھا، ایک دن میں گلاب کے پاس جا کے بیٹھا، ایک دن میں تر و تازہ چلنے والے پانی کے محفل میں بیٹھا، ایک دن میں کائنات کی ذروں کے محفل میں بیٹھا، جس میں دنیا کی میٹا فزکس اس وقت گفتگو کر رہا ہے، سارے ذرات میں، سارے جہاں میں جا کے میں بیٹھا۔ تو کہتے ہیں منشنی دم ہر یکے فریاد دوست ہو، ہر ایک سے اپنے دوست کی وظیفہ، اپنے دوست کے ذکر میں نے سنا، ہر کسے محوے ہر یکے محوائی روئے دوست ہو، ہر ایک اپنے دوست کی اللہ کی چہرے میں محمد کی تعریف میں محوے تھا۔ ہر ایک کائنات کے یہ جو رند ہے، نوکر ہے، مخلوقات ہے، ان میں جا کے بیٹھا، چشم کشا بروئی معشوقش دیدن لے کر، وہ سارے آنکھوں کو کھول کر کے اپنے معشوق کے چہرے کو دیکھ رہا ہے،
سارے کائنات کے ذرے، جتنے کائنات میں ذرہ ہے، ہر ایک آنکھ کھول کر کی اپنے معشوق کی اپنے اللہ کی، اپنے محمد کی چہرے کو دیکھ کر مدحوان ہے۔ دنیا کی عرفا اب تک جتنے عارف آیا ہے سب نے کہا ہے خدا کی طرف مخاطب کر کی غمزہ برمن مسکین نما، اے اللہ آپ پورا مجھے آنکھ کھول کے دیکھو گا تو میں جل جاؤں گا، آپ مجھے اپنے پیار کی آنکھوں کے کنارے سے تھوڑا دیکھو، کیونکہ میرے پاس آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں ہے۔ حافظ کہتا ہے جب میں رندوں میں جا کے بیٹھا، درخت کے پاس جا کے بیٹھا، کانٹے کے پاس جا کے بیٹھا، ذرے کے سامنے آ کے بیٹھے، پانی کے سامنے آ کے بیٹھے، مٹی کے سامنے آ کے بیٹھے، پہاڑ کے دامن میں بیٹھے، تو ہر ایک آنکھ کھول کر کے اللہ کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ سارے پورے وجود کی آنکھ سے اللہ کو دیکھ سکتا تھا۔ سب اپنے اللہ کے ذکر میں محو تھا، وہی ذاکر بھی تھا، وہی مذکور بھی تھا۔ ابھی ہم ذاکر ہیں، مذکور نہیں۔ پھر خدا کے ایک مرحلے میں آنے کی بات، عشق کی مرحلہ الٹ جاتا ہے، خدا ذاکر ہم مذکور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وہ ذاکر بھی تھا، وہ مذکور بھی تھا۔ ممکن ہے کچھ طالب علم سمجھ دے اس بات کو۔ میں نے غور کیا تو کیا دیکھا؟ درنگ رندان من تنہا جاہل و دیوانہ بدم۔ اللہ کے بارے میں عشق کی دم بھرنے والوں میں، اللہ کے عشق زبان سے کہنے والوں میں، صوفیہ اقرار کے محفل میں، عرفا کی محفل میں، وہ کہتے ہیں من تنہا جاہل، میں صرف جاہل اور دیوانہ تھا، کیونکہ مجھے اپنے مخلوق کی، اپنے خالق کے بارے میں، مجھے اپنے خالق کی مخلوق کا احترام نہیں تھا کہ جائے خالق کی مجھے احترام ہو جائے۔ تو یہ سارے کائنات کو تعلیم دینے کے لیے، اللہ کی تعلیم دینے کے لیے، عرفان کی تعلیم دینے کے لیے، سب کچھ دینے کے لیے محمد کو بھیجا۔ آخر آیت میں قرآن نے کہا جو کچھ تمہیں رسول نے دے دیا ہے اس کو لے لو، جو کچھ رسول نے تمہیں روکا ہے ان سے روکو۔ اب کیا دیا، کیا روکنا ہے، کیوں روکنا ہے، کس لیے لینا ہے، وہ سارے ایک تفصیلی گفتگو ہے۔ تو بس ان کے کلام سے مطلب یہ ہے ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں محفل مصطفیٰ میں، یا ہم جاہل ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہو مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھ کر، مصطفیٰ کی محفل میں عشق کی اشعار پڑھے، دیوانگی کے اشعار پڑھے، ہم تو جاہل اور دیوانہ تھا۔ تیرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا لفظوں کی ساز کے علاوہ، لفظوں کی سیٹنگ کے علاوہ، تخلیق کرنے والے کی ایکٹنگ کے علاوہ خود کیا ہے، اس کے بارے میں مختصر سے ابراہیم صاحب نے ذکر کیا۔ ممکن ہے شیخ اشراقی صاحب بھی اشراق کے بارے میں ضرور بولے گا۔ ہم سب اشراق کی وجہ سے موجود ہیں، ورنہ ایک لمحے کے لیے اشراق کا جلنا ختم، کائنات نیست و نابود ہے، کیونکہ ہم سب کا وجود عارضی ہے، وجود اضافی ہے، وجود وہمی ہے۔ اس لیے یہ پیغام کے ساتھ مصطفیٰ کی تعریف کے محفلوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جاہل بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کی کنہ معرفت، ان کو سننے کے لیے شعر و شاعری سے محفل ختم ہو جاتا ہے۔ آئندہ گزارش ہے کہ 4-5 اشعار ہو، درمیان میں ایک بہترین مقرر کو رکھو، آپ نوٹ رکھیں، پھر 4-5 بیسک اشعار ہو، بچوں کی بھی شوق پورا کرنا ہے، پھر اچھا ایک مقرر رکھو۔ اب یہ سارے چلے گئے ہیں، اب صرف ہم یہاں بیٹھے ہوئے لوگ بھی میرے خیال میں سو جائے اور تو کوئی موقع نہیں ہے۔ اس لیے آئندہ کی محفلوں سے اس گزارش کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں عقل و شعور اور اللہ کے ذکر اور ذاکر کی رتبے میں پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔